من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آج کے درس میں سورہ بقرہ جو قرآن کریم کی دوسری سورت ہے، اس کے فضائل کے حوالے سے اور ابتدائی آیات سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہے۔ قرآن کریم کی یہ سب سے بڑی سورت ہے اور بہت سے احکامات پر مشتمل ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے 8ویں رکوع میں بنی اسرائیل کے زمانے کے ایک واقعے کا ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا۔ تو اس لیے بطور علامت اس سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ کے حوالے سے بہت سارے مضامین مروی ہیں، بہت سے فضائل مروی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ الْبَقَرَةُ فِيهِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ، کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اور خاص کر آج کل کے دور میں جب کہ جنات، شیاطین وغیرہ کا بہت زیادہ انسانوں پر حملہ ہوتا ہے قرآن سے، اعمال سے دوری کی وجہ سے، تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ جس گھر میں یہ مسئلہ ہو تو پھر وہاں سے جنات اور شیاطین بھاگ جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یؤتی بالقرآن یوم القیامۃ وأہلہ الذین کانوا یعملون بہ تقدمہ سورۃ البقرۃ وآل عمران، یعنی قیامت کے روز قرآن پاک کو اور اس کے اہل کو لایا جائے گا۔ یعنی جو لوگ قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں ان کو جب لایا جائے گا تو ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گے۔ دیگر احادیث کے اندر بھی اس کے فضائل بہت سارے وارد ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا سورہ بقرہ کی 10 آیات ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن اور شیاطین گھر میں داخل نہیں ہوں گے، اور اس شخص اور اس کے اہل و عیال کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج وغیرہ، ناگوار چیز، کوئی ناگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ اور اگر یہ آیات کسی مجنون پر پڑھی جائیں، اس آدمی کو نا تھوڑا دورے شورے پڑتے ہو، اس پر پڑھی جائیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، اسے افاقہ ہو جائے گا۔ اب یہ 10 آیات کون سی ہیں؟ تو ان 10 آیات میں سے پہلی جو 4 آیات تو یہ ہے، جو ابتدائی 4 آیات ہیں، 4 تو وہ ہو گئی، اور اس کے بعد 3 آیات ہیں آیت الکرسی اور اس کے بعد والی آیت، تو یہ 7 ہو گئی، اور آخری 3 آیات سورہ بقرہ کی، تو یہ کل 10 آیات ہیں۔ تو پہلی 4 وبالآخرۃ ھم یوقنون تک، اور اس کے بعد پھر سورہ آیت الکرسی اور اس کے بعد والی 2 آیتیں، تو یہ 4 اور 3 7، اور پھر آخری جو رکوع ہے یہ 10 آیتیں جو آدمی پڑھے گا تو کوئی شخص بھی پڑھے گا اس رات میں پڑھے گا تو اس رات کو کوئی جن، کوئی شیطان وغیرہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، اور گھر والے سارے کے سارے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس سورہ بقرہ کے اندر اللہ جل شانہ نے
مضامین جو بیان فرمائے وہ توحید، رسالت اور آخرت سے متعلق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، وحدانیت کہ اللہ ایک ہی ہے، اور اللہ کے اوپر ایمان لانے سے متعلق باتیں ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے، اور پھر قیامت کا بیان ہے۔ عموماً اس طرح کے مضامین بہت ساری صورتوں میں یہ بار بار، چونکہ انسان کے عقیدے سے متعلق یہ 3 اہم مضامین ہیں۔ سورہ بقرہ کا آغاز اگر ہم غور کریں تو الف لام میم سے ہوا ہے۔ الف لام میم اور اس طرح کے اور بھی کچھ کلمات بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ بعض اوقات کہیں لکھا ہوگا الف لام را، کسی جگہ لکھا ہوتا ہے الف لام میم را، کسی جگہ لکھا ہوتا ہے ہا میم، کسی جگہ طا سین یاسین طا سین میم۔ یہ جو حروف ہوتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کو مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ مقطعات یہ قطع سے نکلا ہوا ہے۔ قطع کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا، الگ کرنا، کاٹنا۔ تو ان سارے حروف کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم یہ سب کو الگ الگ پڑھتے ہیں، تو اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اب یہ حروف مقطعات ان کا معنی مفہوم کیا ہے؟ بعض لوگوں نے ان کا معنی بیان کیا ہے۔ مثلا بعض مفسرین نے کہا کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، اور میم سے مراد محمد ہے۔ لیکن اکثر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی اسرار و رموز ہیں، کوئی ایسے خفیہ باتیں ہیں جو کہ عام لوگوں کو چاہے وہ عربی زبان پر کتنا ہی زیادہ عبور حاصل کرنا کیوں نہ کر جائیں، پھر بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو بھی ان کا علم نہیں ہو سکتا۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم بطور راز کے دیا گیا ہے، لیکن امت کو اس کی آگے اس تک رسائی سے، اس کے معنی سے روک دیا گیا ہے۔ تو اس لیے صحیح حقیقی قطعی معنی یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اسی کو فارسی میں ایک شاعر نے کہا کہ بیان عاشق و معشوق رمزست، کرام الکاتبین را ہم خبر نیست، کہ اللہ اس کے محبوب کے درمیان کوئی ایسا راز ہے کہ جس پر کرام الکاتبین بھی خبردار نہیں ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ بات کیا ہے۔ تو سورہ بقرہ کا آغاز اس حروف مقطعات سے ہوا، اور اس کے بعد پھر اللہ جل شانہ نے اس قرآن پاک کی حقانیت بیان کی کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے، یہ قرآن کریم لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کو ہدایت دینے والی ہے۔ یہاں پہ ریب کا لفظ استعمال کیا، شک کا لفظ استعمال نہیں کیا، کہ یہ نہیں کہا کہ لا شک فیہ، یہ شک نہیں ہے۔ یہ ریب شک سے بہت چھوٹی چیز ہے، یعنی شک کے حصے کیے جائیں تو اس کا ایک بڑی سا حصہ ہے۔ فرمایا اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ شک و شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے، یہ ایسی کتاب ہے۔ یہ اس لیے کہا ہے کہ جس ماحول میں قرآن کریم نازل ہوا تھا اس وقت لوگ قرآن کریم کو مانتے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اللہ کا رسول ماننے سے انکار کر دیا۔ کسی نے کہا کہ یہ تو شاعر ہے، کسی نے کہا یہ تو جادوگر ہے معاذ اللہ، کسی نے کیا کیا کہ باتیں کہی، اور قرآن کریم کو بھی گویا نے انہوں نے اس طرح کی ایک بات بنا دیا، اس طرح کا کلام بنا دیا۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم اس وقت اس طرح نہیں ہے ہمارے سامنے جیسے کہ ایک کتابی شکل میں ہے، بس قرآن کریم تو زبانی نازل ہوا ہے، وہ تو زبانی کلامی نازل ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے جبریل علیہ السلام سناتے تھے، پھر آپ کو یاد کر لیتے تھے اللہ کی طرف سے، اور پھر یہ قرآن پاک لوگوں کو بیان کرتے تھے۔ جب وہ لوگ سنتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ کلام تو ہم نے نہیں سنا، یہ تو کسی نے کہا کہ یہ جادو ہے، کسی نے کہا یہ شعر ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کی
قرآن سے متعلق بھی اللہ کے رسول سے متعلق بھی شکوک و شبہات لوگوں میں ڈالے، تو اس لیے فرمایا کہ لا ریب فی، اس میں تو شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو اس بات کو رد کرنے کے لیے یہ لفظ جو ہے یہ استعمال کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت دینے والی ہے متقین کو، پرہیزگاروں کو۔ یہ پیچھے ہدایت گزرا تھا کل کے درس میں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور یہ قرآن پاک کا ایک خاص اسلوب بھی ہے کہ قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں، رکوع ہیں یا صورتیں ہیں، آگے پیچھے والی ان کا آپس میں خاص ایک ربط اور تعلق ہوتا ہے کہ یہ صورت اس کے بعد ہے تو پچھلی صورت کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے، تو پچھلی صورت کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے۔ وہاں فرمایا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہاں فرمایا کہ ھدی للمتقین، وہ ہدایت، پہلے فرمایا کہ ذالک الکتاب، وہ ہدایت یہ ہے، اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے جس کو تم پڑھ کے ہدایت حاصل کر سکتے ہو۔ اور پھر ھدی للمتقین، یہ وہ ہدایت ہے جس سے متقین لوگ، پرہیزگار لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب متقین کون ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کل کے درس میں بتائیں گے کہ متقین کون ہیں، ان کی صفات آگے اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔